اور میں ہوں عریبہ خان۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری ہے۔ 28 سال بعد فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے قریب باڑ ہٹا دی۔ حملوں میں 40 اسرائیلی ہلاک، 700 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ حماس نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کو غزہ لائے جانے کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے خلاف آپریشن میں نوجوان صحافی سمیت متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ فلسطینی وزارت صحت نے خون کے احتیاط کی اپیل کی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے، فلسطینی عوام کو قابض اسرائیلی فورس کی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ حماس نے عرب ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا، اسرائیل امن پر یقین نہیں رکھتا، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے میڈیا پر اسرائیل کے خلاف حملوں کی کامیابی کی خبریں دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملے حماس کی حمایت کر دی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے حماس کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی ہے۔ فلسطینیوں کی آزادی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ایسا کہنا تھا سپریم لیڈر کے مشیر نے۔ حماس کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد بھی دی ہے۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں، فریقین تحمل سے کام لیں۔ سعودی عرب نے بھی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان نئی جنگ چھڑ گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، اسرائیلی جارحیت کے خلاف حماس کا آپریشن طوفان الاقصی جاری ہے۔ 28 سال بعد فلسطینیوں نے غزہ کی پٹی کے قریب باڑ ہٹا دی ہے۔ حملوں میں 40 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، 700 سے زائد زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ حماس نے متعدد اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں کو غزہ لائے جانے کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا حماس کے خلاف آپریشن میں نوجوان صحافیوں سمیت متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت نے خون کے احتیاط کی اپیل کر دی ہے۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطینی عوام کو قابض اسرائیلی فورس کی دہشت گردی کے خلاف دفاع کا حق حاصل ہے۔ حماس نے عرب ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کہا، اسرائیل امن پر یقین نہیں رکھتا، ہمیں انہیں روکنا ہوگا۔ حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ نے میڈیا پر اسرائیل کے خلاف حملوں کی کامیابی کی خبریں دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا۔ ایران نے اسرائیل پر حماس حملے کی حمایت کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے حماس کو کامیاب آپریشن پر مبارکباد دی۔ کہا، فلسطینیوں کی آزادی تک ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کہتے ہیں، فریقین تحمل سے کام لیں۔ سعودی عرب نے بھی اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اور ویژولز اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، فلسطینی مجاہدین کی جانب سے اس پورے آپریشن کا باقاعدہ پہلے سے پلاننگ کی گئی اور اس کے ویژولز بھی ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً شیئر کیے جا رہے ہیں۔ اور یہ بالکل اینٹیسپیٹ نہیں کیا جا رہا تھا اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کہ اس طرح کا کوئی آپریشن کیا جا سکتا ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کو اگر دیکھیں تو اینالسٹ بھی یہی بتا رہے ہیں، ماہرین بھی یہی بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کو اس وقت بالکل نہیں اندازہ تھا کہ اس کیلیبر کا، اس اسکیل کے اوپر فلسطینیوں کی جانب سے، حماس کی جانب سے آپریشن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پہلے یہاں پر بتایا جا رہا ہے، جو تفصیلات آ رہی ہیں اس میں راکٹ فائر کیے گئے ہیں، فضا سے راکٹ فائر ہوئے ہیں، پھر فضا ہی کے ذریعے موٹرائزڈ پیراگلائڈنگ کے ذریعے اسرائیل کے اندر مجاہدین گھسے ہیں، اور پھر گراؤنڈ کے ذریعے بھی ایک بہت بڑی تعداد مجاہدین کی اسرائیلی سرزمین پر پہنچی ہے اور وہ وہاں پر ڈسپرس ہوئی ہے اور مختلف علاقوں کا انہوں نے کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ جس طرح کے ویژولز آپ نے ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اسرائیلی سرزمین کے اوپر فلسطینی مجاہدین یہ ہیں، اور اس کے بعد جب یہ پہنچے ہیں تو سیٹلرز، جو اسرائیلی سیٹلرز تھے، جو قابضین تھے، وہ وہاں سے فرار ہوئے ہیں اور اس کی ویڈیوز بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں اور بین الاقوامی میڈیا بھی اسے دکھا رہا ہے۔ اس وقت جو ویژولز اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ فلسطینی مجاہدین کے ویژولز ہیں جو اسرائیلی سرزمین سے اسرائیلی فوجیوں کو گرفتار کرنے کے بعد واپس آئے ہیں، اور کچھ اسرائیلی فوجیوں کو جب واپس لایا گیا ہے تو فلسطین کی عوام نے انہیں بھرپور خراج تحسین پیش کیا ہے، اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے آپریشن جاری ہے، اور اسرائیلی میڈیا اور اسرائیلی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اب فل فلیج وار کی صورت کے حال اختیار کر چکے ہیں۔ اسرائیل اس وقت انڈر اٹیک ہے، اسرائیل اس وقت وار کی سچویشن میں ہے، اور اسرائیلی پرائم منسٹر بنیامین نیتن یاہو نے اعلان کیا ہے کہ اب ہم غزہ کے اوپر باقاعدہ طور پر فل فلیج وار کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور جواز انہوں نے یہ دیا ہے کہ کیونکہ اسرائیلی سرزمین پر اس طرح کا آپریشن نہیں ہوا، 28 سال بعد اس طرح کی بڑی کارروائی کی گئی ہے، فضائی اور زمینی کارروائی کی گئی ہے، اور اب اسرائیل کی جانب سے بھرپور تیاری کی جا رہی ہے کہ وہ غزہ اور فلسطین کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔
اس وقت مختلف فریقین کی جانب سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. جس طرح سعودی عرب نے کہا ہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان تشدد فوری طور پر بند کیا جائے, انہوں نے مطالبہ کیا ہے. ساتھ ہی جو فریقین ہیں ان سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا جا رہا ہے. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے مزید بات کرتے ہیں. طارق صاحب, 28 سال بعد فائنلی فلسطینیوں نے ایک فل فلیج وار کہیں یا آپریشن کہیں, اس کا باقاعدہ اعلان ہوا اور اسے کنڈکٹ کر دیا. اسرائیلی فورسز جو کہ دنیا کی بہترین ٹیکنالوجیز رکھتے ہیں, دنیا کی بہترین انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے پاس ہیں, وہ بالکل بھی تیار نہیں تھے اس طرح کے حملے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی, کلی طور پر یہ جو حماس کی جانب سے ایک اٹیک ہوا ہے, کارروائی ہوئی ہے, اس میں ظاہری طور پر جو ہے بڑا کامیابی حاصل ہوئی ان کو اور پسپا ہونا پڑا, اور بعض علاقوں پہ حماس نے اپنی پوزیشن مضبوط بھی کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل جس کے پاس جو بہت بڑی ملٹری پاور ہے, اور ظاہر ہے حماس ایک ایسی تنظیم ہے جس کے پاس ایئر اسٹرائکس کی سہولت بھی نہیں ہے, اور بہت سی ایسی چیزیں جو آج کل کے وار فیئر میں ضروری ہوتی ہیں وہ اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ کب تک جو ہے یہ اسٹینڈ آف ہے جاری رہتا ہے. ابھی میں تھوڑی دیر پہلے رپورٹ دیکھ رہا تھا, العربیہ کی رپورٹ ہے کہ اب تک جو کاروائیاں ہوئی ہیں جس میں جو فلسطین ہیلتھ منسٹری ہے اس کو کوٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جو اسرائیل نے کاروائیاں کی ہیں اس کے نتیجے میں اب تک 61 جو ہے افراد مغزہ میں شہید ہوئے ہیں اسرائیلی اسٹرائکس کے نتیجے میں. اسی طرح جو اسرائیل کے جو پرائم منسٹر ہیں بینجامن نیتنیاہو, انہوں نے بھی ایڈریس کیا ہے اور اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ باقاعدہ فل فلیج وار جو ہے اس کو ڈکلیئر کرتے ہیں, چونکہ ہمارے نزدیک یہ ایک آپریشن نہیں ہے بلکہ یہ ایک باقاعدہ وار ہے. تو سچویشن مشرق وسطیٰ کی اور خاص طور پہ اسرائیل کی غزہ کی پٹی کی بڑی نازک ہے. اب دیکھنا ہے کہ کب جو ہے اسرائیل پاور جو ہے وہ آگے بڑھتی ہیں, اور آگے بڑھ کر یہ جو بڑے پیمانے پر اسرائیل کی کارروائیوں کے نتیجے میں انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں اس کا کیا بندوبست کرتے ہیں, یونائٹڈ نیشنز کیا کرتی ہے, اور ریجنل پاور جو ہے خاص طور پہ وہ اس حوالے سے اپنا کیا کردار ادا کرتی ہیں. کیونکہ یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ حماس نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے, لیکن جو جوابی کارروائی اسرائیل کی طرف سے ہے اور ہو رہی ہے اس کے حوالے سے تشویشناک اطلاعیں جو ہیں وہ موصول ہو رہی ہیں. طارق چودھری, آپ کب تک یہ صورتحال دیکھ رہے ہیں, کب تک اس پر قابو پا لیا جائے گا, اور آگے کا لائحہ عمل کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ جو ایگزیکٹ جو ہمارے ہم تک پیش رفت پہنچ رہی ہے, جتنی جلدی جو اقوام متحدہ ہے, ورلڈ پاور ہے اور جو ریجنل پاورز ہیں اس مسئلے کے فریقین ہیں, جتنی جلدی انٹروین کریں گے اتنی جلدی اس سچویشن پر قابو پایا جا سکے گا. ورنہ جو انسانی جو کولیٹرل ڈیمیج ہے اس کے بڑے مجھے لگتا ہے کہ خدشات ہیں, کیونکہ ایک طرف اسرائیل ہے, اس کی ملٹری پاور ہے, اس کی ایئر پاور ہے, اور دوسری طرف حماس جو ہے جس کے پاس یقینی طور پر جذبت ہے, لیکن جو ان کی جو ملٹری قوت ہے, جو ان کی عربی قوت ہے, تو ظاہر ہے تنظیم کی اور بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے, جو کہ گوریلا کاروائیاں تو کی جا سکتی ہیں لیکن بہت دیر تک اس کو سسٹین کرنا مشکل ہو جاتا ہے جو دفاعی صورتحال ہے اس کے حوالے سے. میرا خیال ہے کہ جتنی جلدی ورلڈ پاور ہیں وہ آگے بڑھیں گی, امریکی جو ہے وہ حکام آگے بڑھتے ہیں. طارق صاحب, جو کہ اب جو تفصیلات سامنے آ رہے ہیں جن کا آپ نے بھی ذکر کیا ہے, اور دیکھا یہ گیا ہے کمپیریٹیولی اگر ہم دیکھیں کہ جو فلسطینی مجاہدین نے کارروائیاں کی ہیں وہ اسپیسیفکلی ملٹری ٹارگٹس کو انہوں نے اٹیک کیا ہے, لیکن دوسری جانب اسرائیل جو ریاکشن اس وقت دے رہا ہے وہ غزہ کے اندر آبادی کے اوپر بمباری کر رہا ہے. اور جس طرح کی پہلے مثال موجود ہے کہ جب بھی کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو اسرائیلی فائٹر جیٹس غزہ کے اندر یا اس کی جو ویسٹ بینک کی پٹی ہے اس کے اوپر, آبادی کے اوپر, سویلینز کے اوپر بمباری کرتے ہیں, اور ایک بار پھر یہی ہو رہا ہے. یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. یہی فرق ہے حماس کے اندر اور یہی فرق ہے اسرائیل کے اندر, جو کہ ایک جسے قوت قہرہ کہا جا سکتا ہے, جو کہ اپنا قہر برسانے کی کوشش کر رہی ہے مظلوم نہتے فلسطینیوں پر, اور اسی چیز کو روکنا ہوگا. اسی کام کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہوگا. جو یونائٹڈ نیشنز کے کام ہے, ریجنل پاور ہے, جس طرح بھی میں دیکھ رہا تھا کہ سعودی عرب کی طرف سے جو بیان جاری کیا گیا اس میں کہا گیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس طرح سے بڑے پیمانے پر انسانی جانیں ضائع ہو رہی ہیں, اس کا رسپانسبل اسرائیل ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو اپنے علاقے ہیں ان پر فلسطینیوں کا رائٹ ہے, اور اس کو کسی بھی طریقے سے ڈپرائیو کرنا جو ہے وہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور جو معاہدات ہیں بین الاقوامی اس کے حوالے سے غلط ہے. لیکن بیان بازی کی بجائے
अब वर्ल्ड पावर्स को आगे बढ़ना पड़ेगा, जो हमसाया मुल्क हैं, तो ठीक जॉर्डन है है। तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने हमें ज्वाइन किया है। आसमा, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जो है एक नई और बहुत बड़ी जंग छिड़ गई है। इसराइली जारियत के खिलाफ हमास का ऑपरेशन तूफानुल अक्सा जारी है, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, ये काफ़ी गैर मामूली हमला है जो कि हमास की तरफ से देखने को मिला है, और ये मेरा ख्याल है कि रिसेंट पास्ट में हमें इतना मौसर, भरपूर और बड़ा हमला फ़लस्तीन की तरफ से, हमास की तरफ से गज़ा पे देखने को नहीं मिला। और जाहिर है कि ये एक भरपूर तैयारी के साथ हमला था, और इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट अंडरस्टैंड करने की बात है वो ये है कि इस हमले ने इजराइल की जो इंटेलिजेंस है उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो फेल किया है, नाकाम किया है। और इजराइल जो है वो इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सका कि हमास कितनी तैयारी के साथ हमलावर जो है वो उनके ऊपर हुआ है। और ये मगर थमने वाली बात नहीं है, ये एक तरह से समझा जाए तो एक आगाज़ का अंजाम है, या अंजाम का आगाज़ है। ये लड़ाई अभी फैलेगी, और इतने मौसर हमले के बाद जाहिर है तो इजराइल अटैक कर रहा है इस वक्त फ़लस्तीन के ऊपर, और वहाँ से भी एक तरह से भरपूर जारियत जो है वो की गई है। जो इंटरेस्टिंग इसके ऊपर डेवलपमेंट है वो ये है कि ईरान तो पहले से ही हमास के साथ और इजराइल के खिलाफ अपना बयान दे चुका, मगर इराक में भी एक बयान जो है वो इजरायली जारियत के खिलाफ जारी की है। और सबसे जो दिलचस्प और ज़बरदस्त बात है वो ये है कि अभी थोड़ी देर पहले जो सऊदी अरब की तरफ से रिएक्शन आया वो भी बहुत मौसर है, और उससे भी उन्होंने ये कहा है कि एक तवील अरसे से फ़लस्तीन के अवाम जो है वो ये जबर बर्दाश्त कर रहे हैं, वो उसका ये नतीजा निकलना था। तो जो ये समझा जा रहा था इससे पहले कि सऊदी अरब शायद उस तरह से मौसर तरीके से सामने नहीं आएगा, मगर जो पहला स्टेटमेंट आया उनकी तरफ से वो कि उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ लड़ाई बंद करें, मगर उसके बावजूद जो उन्होंने रिएक्शन दिया है, जो रद्द-ए-अमल दिया है, वो भी एक गैर मुतवक्के रद्द-ए-अमल के तौर पर जो है वो तसव्वुर किया जा रहा है। पाकिस्तान का भी रिएक्शन आ चुका है। तो एक तरह से समझे कि मिडिल ईस्ट और मुस्लिम उम्मा के बीच एक और आज बैठे बिठाए एक नई जंग का आगाज हो गया है, जो कि फ़लस्तीनियों के ऊपर एक तवील अरसे से जो जबर और इस्तबदाद था उसके रिएक्शन के तौर पर मुस्लिम उम्मा के अंदर इसको अच्छा देखा आसमा, जा रहा है। आप क्या समझती हैं जिस तरह से इतने बड़े स्केल के ऊपर फ़लस्तीन की जानिब से, मुजाहिदीन की जानिब से जो ऑपरेशन किया गया है, बहरी बर्री फ़ज़ाई तीनों तरह से हमला किया गया है, और आपने बताया कि इजरायली गवर्नमेंट या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल सरप्राइज़ रहीं, उन्हें पता नहीं चला। इनिशियल आवर्स में तो उन्होंने रिएक्ट भी नहीं किया, उन्हें पता नहीं चला कि क्या करना है। ज़ाहिर है वो कंफर्म कर रहे होंगे कि क्या सिचुएशन है, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना वही पैटर्न अपनाया कि गज़ा के ऊपर बम्बार्टमेंट कर दी। आपने कहा, इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि ये क्या कि किसी अंजाम का आगाज़ होने जा रहा है। इसका क्या मतलब है? क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की बात कर रहे हैं कि अब शायद फ़लस्तीन के अंदर इस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा कि तकरीबन तमाम चीज़ों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। बेंयामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान मौजूद है कि अब हम जो ऑपरेशन करने जा रहे हैं वो किसी ने पहले नहीं देखा होगा। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए। जी बिल्कुल, जाहिर है कि अब ये उसको बहाना बनाया जाएगा इसराइल की तरफ से, और एक भरपूर अटैक जो है वो किया जाएगा और किया जा रहा है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हमास ने जिस तैयारी के साथ अपना अटैक किया है और तीनों अपने महाज जो है वो खोले हैं, ये इस बात की का गमाज है कि हमास की तैयारी जो है वो एक भरपूर तैयारी थी, और उनके पास एक यानी जो कि अनएक्सपेक्टेड है, जो गैर मुतवक्के और गैर मामूली बात है कि उनके पास भरपूर तरीके से उनका जो पूरा फोर्स है वो उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो जाहिर है कि ये भरपूर फोर्स का आगाज होगा। उनके पास अभी क्या है ये अभी तक समझ में अभी नजर आएगा। मुझे इत्तेफाक हुआ है लबनान इसराइल वॉर को कवर करने का, जिसमें कि हिजबुल्लाह ने इसराइल को जो है वो आड़े हाथों लिया था। उनका जो स्ट्रैटेजी या जो उनका वो बिल्कुल जिसे कहना चाहिए उसके मैच नहीं करती। उनकी जो कैपेबिलिटीज हैं इसराइल के साथ उनकी वो मैच नहीं करती। यानी इसराइल जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है और उसके पास बहुत बड़े बड़े हथियार हैं, बड़े हैरानकुन उनके पास जो है वो उनके पास ताकत है जो कि असलहे की ताकत है। लेकिन दूसरी जानिब हमने उस वक्त भी देखा था कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह से अटैक किया था और जो उनका लाएअमल था और जिस तरह से उनकी स्ट्रैटेजी थी, उसने इजराइल की उस वक्त की जो ताकत थी उसका पोल खोला था। तो अब अगर एक तरफ लबनान है और दूसरी तरफ फ़लस्तीन है
اور لبنان سے حزب اللہ اور یہاں سے حماس آگے آ سکتے ہیں، جو کہ لگتا ہے اب چونکہ ایک جنگ کا آغاز ہو گیا ہے آج دیکھا جائے، اور یہ جلدی ختم ہونے والی جنگ نظر نہیں آ رہی ہے، تو پھر آپ یہ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ حزب اللہ لبنان سے جو ہے وہ ایک کمانڈ کے طور پر آئے گی، وہ ایک مدد کے طور پر آئے گی. اور یہ مجھے خدشہ ہے اس بات کا کہ اس میں ایران بھی کہیں شامل نہ ہو جائے اور دیگر ممالک بھی شامل نہ ہو جائے. اور ابھی آپ نے دیکھا حال ہی میں ایران اور سعودی عرب کی بھی دوستی ہوئی تھی، تو ایک اور بڑا چیلنج مسلم امہ کے لیے ہوگا کہ اس دوستی کے بعد کہیں سعودی عرب کے اوپر جو ہے یہ بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے کہ جو دیگر جہادی تنظیمیں ہیں، جس طرح حزب اللہ کا آپ ذکر کر رہی ہیں، حماس کا ذکر کر رہی ہیں، اور ایران تو پہلے سے ہی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے کہ القسام بریگیڈ نے جو اس وقت آج آپریشن کیا ہے اور پچھلے کئی گھنٹوں سے یہ جاری ہے، وہ تو ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دنیا بھر سے جتنے مجاہدین گروپس ہیں وہ یہاں پہنچیں اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کریں. یہی وقت ہے کہ ہم اپنے جو قبضے شدہ علاقے ہیں انہیں واپس لیں. تو ایسی صورتحال میں جہاں پر جیو اسٹریٹجک پالیٹکس بھی موجود ہے، اب سے پچھلے ایک ہفتے کے اندر ہم دیکھیں تو ایسا لگ رہا تھا کہ سعودی اور اسرائیل کے تعلقات بحال ہونے جا رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی خبریں آ رہی تھیں کہ دیگر 6 یا 7 ممالک ایسے ہیں جو شاید اسرائیل کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بحال کر لیں گے. اور اچانک آج صبح سے اتنی بڑی اسکیل کی وار شروع ہو جانا، تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے اندر دوبارہ سے ایک بار پھر بہت بڑا جو کرائسس جنم لے رہا ہے؟ بالکل، آپ نے بہت زبردست بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے، بہت اہم بات پوائنٹ آؤٹ کی ہے. ایکچولی یہی ہونے جا رہا ہے. ابھی یہ جیسے کہ آپ کو یاد ہے کہ وزیر خارجہ جو تھے اسرائیل کے، انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ سعودی عرب سمیت 8 سے 9 ممالک جو ہیں مسلم، وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے. اور یہ سننے میں آ رہا تھا کہ بہت جلدی سعودی عرب جو ہے وہ تسلیم کرنے جا رہا ہے اسرائیل کو. لیکن اس ڈیولپمنٹ کے بعد لگتا نہیں ہے کہ سعودی عرب بھی اسرائیل کو بہت جلدی جو ہے وہ تسلیم کرے یا تسلیم کرے، کیونکہ اس وقت کی جو صورتحال ہے اس میں اگر کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو ظاہر ہے کہ جو عرب دنیا ہے، جو مسلم دنیا ہے، اس کے اندر سعودی عرب کو ایک رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اسی طرح سے جو دیگر ممالک ہیں ان کو رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. لہٰذا لگتا ہے ایسے کہ یہ معاملہ اب جو ہے جب تک یہ سمجھے گا نہیں، جب تک یہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اور یہ کب ختم ہوگی یہ ایک بہت اہم چیز ہوگی دیکھنی. اور سعودی عرب نے گو کہ کہا ہے، دونوں گروپ سے، دونوں جو دھڑے ہیں ان سے یہ کہا ہے کہ آپ اس کو بند کریں، لیکن نیتن نے جس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا ہے لگتا نہیں ہے کہ یہ جلد تھمنے والی جنگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا انٹرسٹنگ پہلو ہے اس کے اندر، جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ کہا جا رہا تھا کہ فلسطین کے مسئلے کا حل کیا جائے، اور یہ بہت سامنے آ رہی تھی بات کہ فلسطین کو، جن علاقوں میں فلسطین ہے وہاں یعنی فلسطینی ان کے ہے، ان کو وہ علاقہ دیا جائے، اور جہاں پہ اسرائیل نے جہاں تک قبضہ کیا ہوا ہے ان کو اسرائیل کو دیا جائے، تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ سیٹلمنٹ دیکھنے کو ملے. مگر اب نہیں لگتا کہ یہ سیٹلمنٹ ہوگی، کیونکہ یہ جو حماس کی طرف سے انٹروینشن ہوئی ہے یا جو اٹیک ہوا ہے، یہ ظاہر ہے کہ اپنے جو ری کیپچر کرنے کا جو ایک سلسلہ ہے یہ اس کی طرف جائے گا، اور حماس جو ہے وہ میکسیمم کوشش کرے گا کہ وہ اپنے علاقوں کو جو ہے واپس بازیاب کروائے. تو یہ ایک بہت ظاہر ہے کہ پریشان کن بات بھی ہے، اور پہلے ہی یوکرین کی وار چل رہی ہے، اور پھر مڈل ایسٹ کے اندر ایک نئے محاذ کا کھلنا پوری دنیا کے لیے ایک پرابلم بن سکتا ہے. لیکن لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے. بالکل آسمہ، یہی لگتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ جلد ختم ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ایک نئی اور بہت بڑی جو جنگ ہے وہ چھڑ گئی ہے. ہمیں اپنا تجزیہ دے رہی تھی سینئر اینکر پرسن آسمہ شیرازی. بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری، آپ دونوں کا بہت شکریہ.